شرک اور بدعت کرنے والے کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ لگتا ہے کہ لمبی لینا ہے، دیکھیں جو بھی ہوتا ہے۔ شرک اور بدعت کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اندھے ڈرائیور کی ٹیکسی میں بیٹھ کے جاؤ گے، بلاش بھی لے جائے تب بھی نہیں جاؤ گے، کیونکہ اندھا ہے، مرے گا اور مارے گا۔ مشرک دین کا اندھا ہے، خود بھی مرے گا، آپ کو بھی مارے گا، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی؟ آفس میں کام کی جگہ پر جو نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہے وہ اور مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے۔ آپ وہیں کمرے سے اٹھ کے وہاں نماز پڑھ لیں، وہ مسجد نہیں ہے، آپ نے مقامی طور پہ سے بنایا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ میں مسجد ہے، تو وہ افضل ہے جو بڑی جماعت سے جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ آج کل قادیانی احمدی ٹی وی پر یہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، برائے کرم تفصیل سے جواب دیں۔ یہ بھائی تفصیل تو پورا 1 گھنٹے کا درس ہے یہ۔ بہرحال ان کی یہ بات غلط ہے، قرآن فرمات میں اللہ عز و جل کا فرمان موجود ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں جو مردوں کی روحوں کا دوبارہ واپس آنے کا تصور ہے، آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ ہندوؤں کا تصور ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ روحیں یا جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ روحیں کہاں ہیں؟ یا علیین یا سجین؟ جو جنت میں ہیں وہ تیری دال مسور کھانے کے لیے دنیا پہ آئیں گے، اور جو جہنم میں ہیں وہ تو کوئی نکلن دے گا؟ جو جہنم میں گئی انہیں کوئی نکلنے، اور جو جنت میں چلے گئے کہیں گے جان چھوٹی مصیبتاں تو وہ پیچھے آن گئی نہیں۔ جنت والے خود نہیں آئیں گے، جہنم والوں کوئی آنے نہیں دے گا۔ اور قانون بھی یہ ہے کہ جو وہاں چلا گیا وہ واپس، حدیث میں آتا ہے اللہ نے شہداء سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، لمبی حدیث ہے، مختصر اس کا یہ، ان کا اللہ بھر ایک دفعہ دنیا میں ہمیں لوٹا دے، ہم تیرے راستے میں جہاد کریں۔ مالک نے فرمایا کہ جو یہاں آ گیا وہ واپس، اے لبو کہ دی روح جڑی پجی پھر دی، ہر جمعرات نو آئے کھانا مانگ دی۔ یہ مولوی کی اپنی بدروح ہے۔ کیا عورت جوڑا باندھ کر وضو کر سکتی ہے، نماز ہو جاتی ہے؟ جوڑے سے مراد اگر وہ بال اوپر یہاں اونٹ کی کوہان کی طرح جو بناتے ہیں تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑا بنانے سے منع کیا ہے۔ شادی پہلی کیا اگر ادھر پہلی شادی کی ہوئی ہے، اگر دوسری کرنی چاہے تو شریعت کے اعتبار سے کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ایک شادی آپ نے کر لی، آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ دوسری کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ قیامت کے دن وہ انسان فالج زدہ ہو کر اٹھے گا جس نے ایک بیوی کی طرف جھکاؤ کیا اور دوسری کو چھوڑ دیا۔ حق پورا کریں۔ حق پورا کرنے میں بھی کہتے ہیں جی اسی تک کر ہی نہیں سکتے، اس بات ہے یا بج پو ہی نہ۔ حق پورا کرنے میں کیا ہے؟ آپ اس کو ٹائم جتنا اس کو دے رہے ہیں، راتوں کی باریاں اس کو بھی دیں، برابر اس کو بھی دیں۔ کپڑا یہ نہیں کہ ایک کا 50 ریال کا سوٹ لے آئے، دوسرے کا 100 ریال کا لے آئے۔ کھانے میں، پینے میں، کام میں، کاج میں مکمل انصاف کریں۔ دل کی محبت انصاف میں داخل نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ ہے۔ باریوں میں انصاف، نان نفقے میں انصاف، بول چال میں انصاف، لیکن جو جتنی خدمت کرے گی اتنا وہ اپنا مقام زیادہ پا جائے گی۔ بیوی کی ماں سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ لگتا تیری ساس نہ لڑائی ہوئی۔ بیوی کی ماں بھائی آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ آپ پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے، تو اس سے پردہ نہیں ہے۔ کیا قبلہ رخ پیر رکھ کر سو سکتے ہیں؟ اللہ کرے کسی مسلمان کو یہ خوش نصیبی ملے کہ بیت اللہ شریف کھلا ہوا ہو اور وہ اندر داخل ہو جائے، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ جی خوش نصیب ہے۔ جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا، بیت اللہ اس کے پاؤں کے نیچے آئے گا یا نہیں؟ یا پیر باہر پیچھے چھوڑ جائے گا؟ پاؤں کے نیچے آئے گے نا بیت اللہ، پاؤں ساتھ ہی جائیں گے نا۔ اچھا یہ 4 دیواریں ہیں نا بیت اللہ کی، اندر داخل ہو گیا، کسی نہ کسی پاسے تک کانڈ ہوئے گی، بیت اللہ کی کوئی نہ کوئی دیوار تو اس کے پشت کے پیچھے ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے اس کو پھر؟ یہ بنائے ہوئے مسئلے ہیں لوگوں کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے
پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کیا میری بیوی میرے بھتیجے کے سامنے آ سکتی ہے؟ اگر غیرت مند ہے تو نہیں آنا چاہیے۔ آپ کا بھتیجا اس کے لیے محرم نہیں ہے، اس کا سگا بھتیجا، اس کے بھائی کا بیٹا، اس کی بہن کا بیٹا، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، وہ اس کا محرم ہے۔ آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا اس کے لیے محرم نہیں ہے، اس سے پردہ ضروری۔ اصول یاد کر لیں، جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ، جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں، ایک مولوی صاحب سے ہماری بات ہوئی، کہنے لگے جناب دیور سے کوئی پردہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا وہ ہے نہیں کہ اس سے پردہ ہے جس سے شادی ہو سکے، تو بھابھی سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو کسی اور کی بیوی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ اصول مان لیا جائے تو کسی شادی شدہ سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں ان سے شادی ہوگی نہیں، سب سے پردہ ختم۔ جس سے کسی صورت میں بھائی نے بیوی کو طلاق دے دی، عدت ختم ہوگی، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جس سے شادی ہو سکے اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ نہیں ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو محرمات ابدیہ ہیں، جو محرم رشتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، دودھ کے رشتے ہیں یا خون کے رشتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔